میں جوانوں سے عرض کروں توجہ سنیں گے، بڑا عبرتناک کردار ہے تاریخ کا. اس کردار کا نام یاد کر لیں، عمرو بن قیس. عمرو بن قیس. اب سنیے گا، جب امام رملہ کے مقام سے آگے نکلے، رملہ سولبیہ کے مقام پہ امام رکے. سولبیہ ایک جگہ ہے مکہ اور کربلا کے درمیان میں، جب کربلا کا سفر کر رہے ہیں کوفہ سے امام نے رخ موڑ لیا کیونکہ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آئی، امام اب کوفہ نہیں جاتا. جب کربلا کی جانب رخ کیا، ابھی ہر کا لشکر آیا نہیں تھا، اس سے پہلے امام کے ساتھ 2 افراد شامل ہوئے راستے میں سولبیہ سے آگے. ایک ہے جس سے اونٹ امام نے کرائے پہ لیے تھے، اونٹ کرائے پہ دینے والا تھا، لیکن اس سے کوئی بحث نہیں ہے تاریخ میں، کیونکہ یہ تو رینٹ پہ اونٹ دیتا تھا، اس کو تو اپنے مال سے سروکار تھا. جیسے ہوتا ہے نا رینٹ پہ چیزیں دیتے ہیں بہت سارے لوگ، جب آپ ان سے کہیں کوئی رعایت یا کچھ، کہتے بھائی ہمارا کاروبار ہے. یہ بھی اسی طرح کاروباری آدمی تھا. یہ آیا اونٹ، اس نے امام حسین نے اس سے اونٹ کرائے پہ لیے. اور آپ مقتل بتا رہا ہوں آپ کو، مورخین نے جو لکھا، عصر عاشور سے پہلے اپنے سارا جو بھی حساب کتاب تھا وہ کر کے گیا ہے واپس، کربلا سے نکلا ہے یہ. لیکن ایک کردار بڑا عجیب ہے. چلیں یہ تو اونٹ کرائے پہ دینے والا تھا، یہ آیا چلا گیا، لیکن ایک کردار سنیے گا. جب امام سولبیہ کے مقام سے آگے نکلے، ایک تو پہلے یہ ملا اونٹ کرائے پہ دینے والا، ایک اور شخص ملا عمرو بن قیس. تاریخ کہتی ہے یہ امام کو جانتا تھا. اگر نہیں جانتا تو امام سے آ کے سلام دعا کیسے کرتا؟ جانتا تھا کہ فرزند رسول ہیں، نبی کے نواسے ہیں، زہرا کے بیٹے ہیں. تو وہ جو سنیے گا، یہ جانتا تھا امام کو. مگر عمرو بن قیس جیسے امام کے سامنے آیا، امام سے ملاقات ہوئی راستے میں. اب جو تاریخ میں لکھا ہے سنیے گا، جب امام سے ملاقات ہوئی نا، امام نے اس کو کہا، امام نے اس کو بتایا کہ بھائی دیکھو، ہم جس جگہ جا رہے ہیں ہم نامعلوم مقام کی طرف جا رہے ہیں. امام نے کربلا کا نام نہیں لیا، نوانیس کربلا کربلا کچھ نہیں بتایا. امام نے کہا میں نامعلوم مقام کی طرف جا رہا ہوں. پھر اس نے کہا مولا حالات کیا ہیں کیسے؟ امام نے اس کو سارے حالات بتائے کہ دیکھو حالات اچھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے مجھے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. پھر امام نے ایک جملہ کہا، صحرا کے بھیڑیے میرا بدن نوچیں گے. امام نے ایک جملہ کہا تاریخ میں، امام نے کہا صحرا کے بھیڑیے. اب اس کو حالات، سچویشن، سارے معاملات تھے، امام حسین نے بتا دی. اب امام نے اس کو دعوت دی. دیکھیں امام حسین جب کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو وہ کوئی بڑی شخصیت ہوگا نا، وہ کوئی مقام رکھتا ہوگا نا. عبداللہ ابن مطیع ادوی کو دعوت دی، مگر اس نے کہا کہ میری ابھی فصلیں پک گئی ہیں. اس نے کہا میری فصلیں پک گئی ہیں، نہیں آیا. عبید اللہ ابن حر جوفی کو کہا، اس نے کیا کہا؟ مولا مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، میری تلوار اور گھوڑا لے جائیں. اپنا مال دینے لگا. امام نے اس کا بھی انکار کیا. اب یہ وہ بات. پھر اس کے بعد امام نے زہیر ابن قین کو دعوت دی تو زہیر آ گئے. دیکھیں 2 طرح کے کردار ہے نا، کوئی 2 سیڑھیوں پہ چڑھا، کوئی چاروں چڑھ گیا. زہیر آ گئے. اب اسی طرح جو چند افراد جن کو امام نے خود دعوت دی، ان میں ایک نام ہے عمرو بن قیس. یہ نام ہے تاریخ کا بڑا نام ہے، سنیے گا. عمرو بن قیس کو امام نے دعوت دی، اس نے دعوت قبول کی. مگر سنیے گا اس کی گفتگو بڑی دلچسپ ہے، آج کے سمجھنے کے لیے ہے، آج کے زمانے کو سمجھے. اس نے امام حسین کو کہا میں آپ کے ساتھ آؤں گا مگر میری ایک شرط ہے. اپنی شرط رکھ رہا ہے. امام نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا میری شرط یہ ہے کہ میں حالات دیکھوں گا آپ کے، مطلب میں بیعت نہیں کروں گا، حالات دیکھوں گا، حالات آپ کے حق میں ہوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو چھوڑ کے جا بھی سکتا ہوں. تاریخ ہے. ہم ایسے افراد کو کہتے ہیں بڑا بہترین ہے، کیا چالاک ہے، جان بچا لی اپنی. کہتے نہیں ہم، مولا علی نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں دنیا بھی بڑی عجیب ہے، جھوٹے کو عقل مند، سچے کو بے وقوف اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے. نہج البلاغہ ہے. یہ زمانہ ہے ہمارا، یہ معاشرہ ہے. بات آ گئی نہج البلاغہ کی. 2 جملے اور سنیے گا. یہ آخر الزمان، آخری زمانے کی نشانیاں. پھر مولا نے نہج البلاغہ میں کہا، نہج البلاغہ کلام علی، قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب، افضل کتاب تشیع کی. اب سنیے گا نہج البلاغہ میں مولا کہتے ہیں سنو آخر الزمان کی نشانیاں بتائیں. یہ کہا آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ جھوٹا بہترین شمار کیا جائے گا. بلکہ ایک جملہ تو بڑا سخت کہا مولا نے، جھوٹا صدر مجلس ہوگا. اصول کافی بڑی سخت روایت ہے، معذرت کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کہہ رہے. جھوٹا صدر مجلس ہوگا، مقرب بارگاہ ہوگا. مقرب بارگاہ کس کی؟ ظالم جابر بادشاہوں کی مقرب بارگاہ جھوٹے لوگ ہوں گے. امیر المومنین مولا کی حدیث. پھر امام نے نہج البلاغہ میں کہا جھوٹا عقل مند کہلایا جائے گا، سچا بے وقوف ہوگا. ہو رہا ہے یا نہیں؟ سچا آدمی بے وقوف ہے آج؟ نہیں. سب سے بڑا بے وقوف وہی ہے جو سچ بولتا ہے.
ایسا ہے یا نہیں؟ پھر امام نے کہا بے حیا کو خوبصورت کہیں گے، حجاب اتار دے تو خوبصورت کہتے ہیں ہم؟ اصل عورت کی خوبصورتی حجاب میں ہے. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ان تک پیغام جائے، آپ کی خوبصورتی حجاب میں ہے. میں اپنی ماں بہنوں کو پیغام دوں گا، آپ کو حقوق فیمنزم نہیں دے گی. فیمنزم آپ کو اریاں کرنے کے قانون ہیں. ہوشیار ہوں، شعور پیدا کریں. آپ کو حقوق حضرت زینب دیں گی، کربلا دیتی ہے، جناب زہرا دیتی ہیں. ان کے جھانسوں میں نہیں آئیں. آپ زہرا کی کنیز ہیں، آپ زینب کی کنیز ہیں، آپ سید زادیاں ہیں. اپنے پردے کا خیال رکھو، نامحرموں سے تعلقات نہیں بناؤ، چیٹنگ نہیں کرو، اپنا خیال کرو، اپنا اسٹیٹس پہچانو، اپنا اسٹیٹس پہچانو. آپ کو زہرا کیا مقام دے رہی ہے کہ آپ کنیز زہرا ہو. بس عزادارو سننا. پھر مولانا نے نہج البلاغہ میں کہا سنیے گا، بس ہو گئی گفتگو تمام. امام نے کہا جھوٹا یہ ہوگا، بے حیا کو خوبصورت کہیں گے. پھر اور سنیے گا، امام نے کہا آخری زمانے میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ نہج البلاغہ. امام نے کہا پھر یہ ہوگا کہ مسجدیں مولا کہہ رہے ہیں مسجدیں خوب آرائش ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. اچھی بنی ہوں گی، ٹائلیں اے سی ویسی سب ہوگا، مگر ہدایت نہیں ہوگی. مسجدیں آرائش ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. پھر مولا رکے نہیں. پھر امام نے کہا سنو، قرآن صرف ماہ سیام، صرف رمضان میں پڑھا جائے گا. اور ہو رہا ہے یا نہیں؟ رمضان میں ہی نکلتا ہے، اور اس میں بھی ریس ہوتی ہے، پہلے کون ختم کرے گا. رمضان قرآن فہمی کا مہینہ ہے، ریس لگانے کا نہیں. ہم بھی اس میں بھی کہتے ہیں ختم قرآن، ختم قرآن. پھر ایسا ختم کرتے ہیں 11 مہینے اٹھاتے ہی نہیں. ختم نہیں کرنا ہے، زندگی میں نافذ کرنا ہے. امام کہہ رہے ہیں قرآن ماہ سیام میں ہی پڑھا جائے گا، مسجد ہدایت سے خالی ہوں گی. اب آگے بڑا اہم جملہ ہے. امام نے کہا علماء کی پہچان ان کے علم سے نہیں ہوگی، ان کے لباس سے ہوگی، ان کے جاہو حشم سے ہوگی. واٹ از جاہو حشم؟ آج کی زبان میں سمجھاؤں، پروٹوکول سے. جتنا پروٹوکول ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا. نہج البلاغہ مولا امام کہہ رہے علماء کی پہچان علم سے نہیں ہوگی. پھر امام نے کہا عالم گمنام ہوں گے، عالموں کا نام نہیں ہوگا، علماء نہیں ہوں گے کیونکہ وہ گمنام ہوں گے، پبلک جانتی ہی نہیں ہوگی، علم والے گمنام ہو جائیں گے. اب مولا رکے نہیں. امام نے کہا جب یہ سارے کام جو قوم کرے گی پھر اللہ بھی تو کچھ کرے گا. امام نے کہا جو قوم یہ سارے کام کرے گی اللہ اس قوم پر ظالم و جابر حکمران مسلط کر دے گا. اب بتائیں یہ کہاں سے آئے؟ ہم کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے آ گیا ہمارے سروں پہ؟ معذرت کے ساتھ مولا نے معیار بتایا. بس سنیں، عمرو بن قیس امام حسین کو کہتا ہے مولا میں آؤں گا مگر شرط ہے. 2 جملے سن لیں، یہ 2 جملوں میں یہ کردار ختم اور میں مصائب پہ آ رہا ہوں. سنیے گا، عمرو بن قیس کہتا ہے مولا میں آؤں گا مگر اگر حالات آپ کے حق میں ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھے جان نکلنے کی اجازت ہے، میں چلا جاؤں گا. اچھا حسین دیکھے کتنے سخی ہیں. حسین ابن علی نے کہا پھر بھی آ جاؤ. کر لیا شامل لشکر میں. کاروان حسینی میں امام کے ساتھ ساتھ ہے. سنیں یہ کاروان حسینی ہے نا، اس کاروان حسینی کا سالار خود حسین ہے، علمدار عباس ہے. یہ کاروان حسینی بڑھ رہا ہے کربلا کی جانب. اب سنیں عمرو بن قیس کی شخصیت. عمرو بن قیس، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن مصائب پہ آ رہا ہوں. سنیں عمرو بن قیس نے اپنی آنکھوں سے زہیر کو آتے ہوئے دیکھا. عمرو بن قیس نے اپنی آنکھوں سے وہب کلبی کو لشکر میں شامل ہوتے ہوئے دیکھا. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، امام حسین کے ساتھ ساتھ ہے. مکہ سے امام نکلے ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہے، شرط کے ساتھ آیا ہے. لیکن امام نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بیعت سے تو آزاد ہے، اگر حالات تیرے حق میں نہیں ہو تو چلا جانا. اب سنیں آ گیا عمرو بن قیس ساتھ ساتھ ہے. وہب کو آتے ہوئے دیکھا. ہر کا لشکر جب امام کو روکنے آیا عمرو بن قیس شامل ہے امام کے ساتھ. ہر کو دیکھ رہا ہے، ہر امام کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. ہر امام کو گھیر کے کربلا لے آیا، دیکھ رہا ہے. امام کربلا کی زمین پہ آ گئے، عمرو بن قیس دیکھ رہا ہے. 2 محرم امام پہنچے، عمرو بن قیس ساتھ ہے. 7 محرم پانی بند ہو گیا، عمرو بن قیس دیکھ رہا ہے، کربلا میں موجود ہے، امام حسین کے ساتھ ہے. عمرو بن قیس بڑا عجیب کردار ہے. 9 محرم بچوں کی العطش کی آوازیں سن رہا ہے. سنیں کچھ دل اتنے سخت ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان پہ. یہ ظالم اتنے سخت ہو جاتے ہیں. روایت میں امام صادق نے ان کو کہا ہے قساوت القلب، قساوت القلب، سخت دل نہیں نرم ہوتے. امام کے ساتھ ساتھ ہے، ساتھ ساتھ ہے. 7 محرم پانی بند ہو گیا، دیکھ رہا ہے. 9 کو العطش کی آوازیں دیکھ رہا ہے. فرات سے خیمے ہٹنا اس نے دیکھا. صبح عاشور اذان علی اکبر سنی. نماز امام کے پیچھے روز پڑھ رہا ہے. حسین کو امام مان رہا ہے، امام جماعت ہی مان رہا ہو، شاید امام امت نہیں مان رہا ہو، امام جماعت مان رہا ہو، مگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. سب کچھ دیکھ رہا ہے. حضرت حر کی شہادت، حر کے بچے کی شہادت، بیٹے کی شہادت، وہب کی شہادت، زہیر کی شہادت،
تمام انصار کی شہادت اس نے آنکھوں سے دیکھی. حسین مقتل میں لاشیں لا رہے ہیں, مقتل سے لاشیں اٹھا کے گنج شہداء حسین لا رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. سنو عزادارو, بڑا عبرتناک کردار ہے, سب کچھ آنکھوں سے دیکھا. اینڈ سنو گے, اس نے شہادت حضرت علی اکبر بھی دیکھی, شہادت قاسم بھی دیکھی, شہادت اون محمد بھی دیکھی. قساوت القلب, کیسا دل تھا سنیے گا. کچھ نہیں ہوا, دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. اب عصر عاشور, عصر کا وقت, حسین اکیلے ہیں. سنو گے جملے, پاؤں سے زمین نکل جائے, یہ کیسی شخصیت تھا. عصر عاشور امام حسین کو آ کے کہتا ہے آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ تاریخ مورخین نے لکھا ہے. اب سنو عزادارو, حسین ابن علی نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا ہاں یاد ہے. امام نے کہا دیکھ, اس راستے سے نہیں جانا, یہ تیرے لیے سیو نہیں ہے, فلاں راستے سے جانا. اے سخی حسین, آپ پہ کروڑوں درود و سلام. کہہ رہے ہیں اس راستے سے جا. اللہ اکبر, کون ہے یہ حسین؟ حسین نے راستہ بھی بتایا, اس راستے سے جاؤ. اسٹریٹجی سنیے گا. آگے جنگ کی امام نے حکمت عملی یہ بنائی تھی جنگ کی, آگے مردوں کے خیمے تھے, انصار اور اقربا کے آگے مردوں کے خیمے تھے, مردوں کے پیچھے بیویوں کے خیمے تھے, اور بیویوں کے خیمے کے پیچھے خندقیں کھدوائی تھی امام نے, تاکہ حملہ پیچھے سے, اشقیہ پیچھے سے نہ کرے حملہ. خندقیں کھدی تھی. اس نے پہلے ہی اپنا گھوڑا خندقوں کے پیچھے باندھا ہوا تھا, پہلے سے تیار تھا. اس کو پتا تھا مجھے یہ حالات دیکھ رہا تھا. اس نے بیویوں کے خیموں کے پیچھے جو خندق تھی اس کے پیچھے اپنا گھوڑا باندھا ہوا تھا. امام سے آ کے کہتا ہے مجھے اجازت دیں, آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ امام نے کہا ٹھیک ہے, اس راستے سے نہیں جانا, اس راستے سے جانا. آیا امام کے پاس, ٹھیک ہے, امام سے خدا حافظ کی, چلا, گھوڑے پہ بیٹھا. سنا عزادارو, گھوڑے پہ بیٹھا, چل دیا. جو امام نے راستہ بتایا اس سے نہیں گیا, اپوزٹ, اگینسٹ جو امام نے منع کیا تھا اسی راستے سے گیا. اب سنیے گا, تاریخ ہے, اس راستے سے نہیں گیا جو امام نے کہا, دوسرے راستے سے گیا. جیسے ہی گیا, راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا, جو بھی اس کے پاس مال اسباب ہوگا, ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. بعض مورخین نے لکھا اس کو قتل بھی کر دیا. کربلا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ مارا گیا, عاشور کے دن ہی مارا گیا, عصر کے وقت ہی مارا گیا. فضیلت ہے اس کی, فضیلت ہے, بڑا میسج ہے ہمارے لیے. عاشور کے دن خالی مرنا فضیلت نہیں ہے, مرے تو وہ بھی ہیں دوسرے. عشق حسین, محبت حسین, ولایت حسین اور راہ حسین پہ مرنا کمال ہے. یہ کمال ہے کہ راہ حسین پہ مرو, خالی مر جانا کمال نہیں ہے. مر تو سب جائیں گے, بچے گا تو کوئی نہیں نا, سب مریں گے نا. کون بچے گا؟ یہ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ کربلا سے مر گیا, چند کلومیٹر دوری پہ مر گیا. اے کاش کے سمجھ لیتا, اے کاش کے محبت معرفت کی سیڑھی چڑھ جاتا, تو آج یہ بھی علیہ السلام ہوتا, اس کا بھی تذکرہ ہوتا, یہ بھی سرخرو ہو جاتا. مگر قساوت القلب, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. جب ختم کی مہر لگ جائے نا تو پھر ہدایت نہیں ہوتی. یعنی امام کے اوپر پڑنے والی مصیبت اپنی آنکھوں سے دیکھی اس نے, کوئی اثر اس پہ نہیں ہوا. ختم اللہ علی قلوبہم, مہر لگ گئی. بس عزادارو سننا, عبداللہ ابن عباس 2 سیڑھیاں چڑھے نا مکہ کے, محبت معرفت, 4 سیڑھیاں چڑھ گیا ام البنین کا بیٹا. ہمارا سلام عباس ابن علی پہ. بلند ہو گئیں آپ کی آوازیں. امام صادق فرماتے ہیں, امام کی حدیث ہے نا, روایت اعظم میں, عزاداری کی جو روایتیں ہیں نا عزادارو سننا, امام صادق کہتے ہیں میرے جد پہ بلند آواز سے رویا کر, اجرکم اللہ, زہرا راضی ہو.